بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ ہمیشہ کی طرح ایکسکلوسیو خبر، بلکہ یہ سال کی سب سے بڑی خبر لے کر آج ہم حاضر ہیں۔ پس پردہ مذاکرات میں جاری امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں، وہ اس میں مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے اور اس حوالے سے تمام شرائط بھی طے پا گئی ہیں اور اگلے چند روز میں اس حوالے سے معاہدے پر باضابطہ دستخط ہو جائیں گے۔ یہ خبر خود امریکی صدر نے کون سے امریکی صحافیوں کو لیک کی اور اس بڑی بریکنگ نیوز لیک کے ذریعے صدر ٹرمپ نے اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی حتمی فیصلہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پس پردہ دونوں ممالک کی جو ٹیمیں تھیں وہ مذاکرات کر رہی تھیں، جو اختلافی نکات تھے ان میں درمیانی راستہ تلاش کیا جا رہا تھا، اور اب صدر ٹرمپ نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ دونوں ٹیمیں سمجھ لیں کہ درمیانی راستے تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ ایکسکلوسیو خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو چند متنازع امور تھے ان کا کیا حل نکالا گیا ہے، اور ایران کس طرح 50 سال بعد ایک نئے دور میں معاشی خوشحالی کے نئے دور میں ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ صرف ایران کو نہیں ہوگا بلکہ پورے عالم اسلام کو ہوگا، خاص طور پر پاکستان کو ہوگا، اور یوں سمجھ لیں کہ صرف ایران نہیں بلکہ پورا عالم اسلام امریکی غلامی سے حقیقی آزادی کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور کئی ممالک سے اس دوران پھر رجیم چینج ریورس ہوں گے اور وہاں امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی حکومتوں کو وہاں کے عوام کی طرف سے پھر اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور ان ممالک میں پاکستان، شام، لیبیا اور سوڈان اور صومالیہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، ایران امریکہ جنگ، اس میں ایران کی فتح اور جنگ بندی معاہدے میں پاکستان اور عمران خان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، کیا نئی شرائط اس معاہدے میں شامل کی گئی ہیں، اور اس معاہدے کی وجہ سے بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات خاص طور پر سخت پریشان کیوں ہیں، یہ چونکا دینے والی خبریں بھی آج کی اسی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو حسب معمول یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ دوستوں میں سے جنہوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، خاص طور پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا، اس پہ کمنٹس کرنا اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کا چراغ سے چراغ جلانے والا جو عمل ہے، وہ جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی طرف سے پھیلائی گئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایران امریکہ امن معاہدہ فائنل ہو جانے کی خبر خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چہیتے 4-5 امریکی صحافیوں کو لیک کی ہے، جن میں نیو یارک ٹائمز کی خاتون رپورٹر کیٹلین ڈورنبوس بھی شامل ہیں، جو سینئر خاتون جرنلسٹ ہیں اور مذاکرات کے پہلے دور کی کوریج کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ خبر کا ابتدائی حصہ جو انہیں صدر ٹرمپ نے بتائی، انہوں نے مختلف پاکستانی نیوز چینلز پر انٹرویو کے دوران بھی اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ٹویٹ میں بتا دیا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ گیا ہو، وہ بھی ہم بتائیں گے، لیکن بعض حساس تفصیلات انہوں نے آف دا ریکارڈ اپنے ساتھی امریکی جرنلسٹوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور امریکہ میں موجود جن دیگر چہیتے جرنلسٹوں کو ٹرمپ نے یہ خبر خود دی، وہ بھی آف دا ریکارڈ اس حوالے سے چونکا دینے والی تفصیلات ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، جس سے امریکہ کے جو 3 بڑے اسٹریٹجک اتحادی ممالک ہیں
بھارت، اسرائیل اور امارات، ان میں سخت پریشانی ہے۔ یہ جو سینہ گزٹ باہر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے سخت پریشانی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور عالم اسلام میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور ایران میں جشن فتح کی صورتحال ہے۔ ناظرین کرام، اپنے ایکس ٹویٹ میں نیو یارک ٹائمز کی جو خاتون رپورٹر ہیں کیٹلین ڈورن بوس نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد سے واپس امریکہ جانے سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فون کال کی اور ان سے پوچھا کہ میں واپس آ رہی ہوں، کیا میں واپس آ جاؤں؟ تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں، آپ واپس آ سکتی ہیں یا واپس آ جائیں۔ ابھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کال کے بعد ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے کی دوبارہ کال آ گئی مجھے، انہوں نے خود کال کی کیٹلین کو اور کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ابھی اسلام آباد میں ہی رکتا، کیونکہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر ایران امریکہ امن معاہدے کے حوالے سے اسلام آباد سے بڑی خبر آ سکتی ہے اور یہاں پر بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یوں ناظرین ایک بریکنگ نیوز ہاتھ لگ گئی کیٹلین کے، اور اس نے اس خبر کے جو جنریٹ ہونے کا مقام ہے وہ بھی اسلام آباد ہی بتا دیا۔ یہاں تک تو خبر ناظرین کیٹلین نے خود ہی اوپن کر دی اور دھماکہ مچ گیا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی کہ جناب جو مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ پس پردہ مذاکرات جاری تھے اور ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اس دوران ناظرین صدر ٹرمپ سے جو مزید آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی کیٹلین کی، وہ انہوں نے آف دا ریکارڈ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی، جو جنگل کی آگ کی طرح بطور سینہ گزٹ اسلام آباد کے اہم صحافتی حلقوں میں اس وقت ٹریول کر رہی ہے۔ اس سینہ گزٹ کے مطابق ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخطوں کے لیے وہ اور ایرانی صدر دونوں اسلام آباد آ رہے ہیں، اور اس موقع پر بطور معاون مذاکرات کار دستخطوں کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے۔ یوں امن مذاکرات کے اس دوسرے مرحلے سے بھی امارات کے صدر محمد بن زائد کا نام غائب ہے، جو اسرائیل اور بھارت کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور اس جنگ کا وہ اہم حصہ تھے۔ ناظرین، بھارت، اسرائیل اور امارات ہر صورت میں اس جنگ کو ایران کی تباہی کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے تھے، تاکہ اس کے بعد تینوں مل کر مشرق وسطیٰ، بحر ہند اور جنوبی ایشیا میں امریکی تھانے دار کا منصب سنبھال سکیں۔ لیکن ایران کی زوردار مزاحمت نے ان کا یہ پلان ناکام بنا دیا ہے۔ اس ناکامی کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ خطے کے اہم ممالک جن میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر بھی شامل ہیں، انہوں نے ایران پر زمینی حملے میں امریکہ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نئی صورتحال میں اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ خطے میں اب پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور مصر ایک ریجنل پاور کا نیا مرکز بن کر ابھریں گے، اور اسرائیل، امارات اور بھارت کو اپنی شروع کی ہوئی جو پراکسی وارز ہیں اس پورے خطے میں، ان کا بوریا بستر لپیٹنا ہوگا، اور جو انہوں نے خواب دیکھے تھے کہ امریکہ کے تھانے دار بن کر وہ اس پورے خطے کو کنٹرول کریں گے، خاص طور پر غزہ جنگ کے بعد تو بہت خوف و ہراس پھیل گیا تھا پورے اسلامی دنیا میں کہ اب تو امریکہ ان کے اسرائیل کے ذریعے، بھارت کے ذریعے اور اپنے امارات وغیرہ کے ذریعے اس خطے کو کنٹرول کرے گا، لیکن وہ سارا خوف و ہراس اس غبارے کی طرح پھٹ گیا ہے، اور یوں نظر آ رہا ہے کہ اب ان ممالک کو، یعنی اسرائیل کو، امارات کو اور بھارت کو، جو انہوں نے پراکسی وارز شروع کر رکھی ہیں، اور ان میں پاکستان میں بھی ایک پراکسی وار جاری ہے، آپ کو پتہ ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شدید مسائل کا سامنا ہے، اور ہمارا سی پیک و گوادر کا جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ حقیقی معنوں میں اس پر تیز رفتار پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو اب جب یہ بہت بڑی تبدیلی آنے جا
جا رہی ہے خطے میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس پراکسی وار کے عذاب سے بھی نجات ملنے جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین امریکی صحافیوں کے ساتھ اس معاہدے کی جو دیگر تفصیلات شیئر کی ہیں، ان کے مطابق ایران پر یورینیم افزودگی کے حوالے سے پابندی کا عرصہ 20 سال امریکہ جو ہے وہ فائنل کرنا چاہتا تھا، 20 سال، لیکن ایران یہ مدت 5 سال سے زیادہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اب جو اتفاق رائے بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 10 سال پر دونوں فریق راضی ہو گئے ہیں کہ یہ مدت 10 سال ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور متنازع ایشو آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس کی وصولی ہے۔ ایران 1 بیرل آئل پر $1 اور ایک بحری جہاز پر $2 ملین ٹول ٹیکس جو ہے وہ وصول کرنا چاہتا ہے، اور یہ رقم ایران اور عمان کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس کسی نے بھی آبنائے ہرمز کو پار کرنا ہوتا ہے وہ ان دونوں ملکوں کی سمندری حدود سے ہی گزرتا ہے، کیونکہ یہاں پر بین الاقوامی سمندر کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ آدھا سمندر ایران کا ہے اور آدھا جو بین الاقوامی قانون کے تحت عمان کا ہے۔ امریکہ اس ٹیکس کے نفاذ کے ناظرین سرے سے ہی خلاف ہے، جس میں پہلی جو مذاکرات کا دور تھا اس میں امریکہ نے اس ٹیکس کو قبول نہیں کیا، لیکن اب اس حوالے سے جس تجویز پر اتفاق رائے سامنے آیا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے جنگی نقصانات کی جو مالیت ہے وہ $270 ارب بتائی ہے۔ اب یا تو کوئی عالمی کنسورشیم ایران کو جنگ کا یہ معاوضہ یا ہرجانہ ادا کرے گا، یا پھر ایران کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ جب تک اس کے یہ $270 ارب کے نقصانات پورے نہیں ہو جاتے وہ آبنائے ہرمز پر سے گزرنے والی ٹریفک پر مناسب ٹول ٹیکس لگا دے۔ اس کی مالیت $1 فی بیرل ہوگی یا 50 سینٹ فی بیرل، یہ بھی معاہدے میں طے کر دیا جائے گا، یا ایک جہاز سے $2 ملین لیے جائیں گے یا $1 ملین لیے جائیں گے، یہ بھی طے کر دیا جائے گا۔ تیسرا بڑا تنازع یہ تھا کہ ایران چاہتا ہے کہ لبنان، عراق اور یمن میں امن کو بھی ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے میں شامل کیا جائے، تاکہ پورے خطے میں ایک ہی بار امن ہو جائے۔ پھر کہیں جھڑپ ہوگی، کہیں تنازع ہوگا، پھر دونوں فریق اپنے اپنے دوست کی مدد کریں گے تو پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا ایک حل ہے کہ مستقل امن اگر مشرق وسطیٰ میں چاہیے تو یہ جو باقی تمام چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ریجنل ایشوز ہیں، جیسے جنوبی لبنان کا معاملہ ہے، یمن کا ایشو ہے، یا عراق میں جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ایران کی جو مدد کرتی ہیں، ان سب کے ساتھ بھی جنگ بندی اس حوالے سے شامل ہو جائے۔ زیادہ پیچیدہ ایشو جو ہے نا ناظرین وہ لبنان کا ہے، خاص طور پر جنوبی لبنان کا۔ اس حوالے سے اسرائیلی اور لبنانی جو وفود ہیں ان کے درمیان امریکہ میں پچھلے 1-2 ہفتے سے مذاکرات جاری ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور وہاں یہ معاملہ کافی حد تک طے پا گیا ہے۔ اس امن معاہدے کے تحت ایران کے منجمد فنڈز بھی ڈی فریز ہو رہے ہیں، اور اس پر تجارتی پابندیاں، خاص طور پر تیل و گیس کی ایکسپورٹ پر پابندیاں بھی ختم کی جا رہی ہیں۔ تاہم ایران کو جدید ہتھیاروں اور میزائلوں کی فروخت کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں ان پر ابھی اختلاف ہے، لیکن وہ بھی فائنل ہو جائے گا کہ یہ بھی مرحلہ وار اٹھائی جائیں گی۔ ناظرین، ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکہ و اسرائیل نے جو جنگ لڑی ہے اس کی مکمل ناکامی نے آئندہ کے لیے امریکہ کی طرف سے دھوس دھاندلی کے ذریعے دوسرے ممالک کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے۔ عالم اسلام کے اہم ممالک نے پہلی بار جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے امریکہ ایران پر زمینی حملہ نہیں کر سکا۔ دوسرے چین اور روس نے بھی بھرپور خفیہ فوجی مدد فراہم کی ایران کو، اور یوں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی اس دوران کہ نیٹو ممالک نے بھی امریکہ و اسرائیل کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دیا۔ یہ سمجھے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، یہ کوئی معمولی جو ڈیولپمنٹس نہیں ہیں، اور ان واقعات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امریکہ کی عالمی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ
تیزی سے کم ہوا ہے۔ اس لیے جن جن ممالک میں امریکہ نے پچھلے 5-10 سالوں کے دوران طاقت کے زور پر رجیم چینج کروا رکھا ہے، اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں بھی رجیم چینج ریورس ہوگا، کیونکہ جہاں آپ زبردستی حکومت تبدیل کرتے ہیں اور وہاں کے عوام نہیں چاہتے، تو جب آپ کی وہ غنڈہ گردی دھونس دھاندلی ختم ہوتی ہے، آپ کا وہ دباؤ ختم ہوتا ہے، تو ایک فطری عمل ہے کہ پھر عوام کی طرف سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو طاقت کے ذریعے دبایا گیا ہوتا ہے، وہ ابھر کر سامنے آتا ہے اور بنگلہ دیش والے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ان ممالک میں ناظرین لیبیا ہے، سوڈان ہے، صومالیہ ہے، پاکستان ہے اور شام ہے۔ یہ ممالک خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں، افریقی ممالک میں اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں اور مشرقی ایشیا کے ممالک میں، کئی ممالک میں امریکہ نے رجیم چینج کروا رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں کہاں یہ رجیم چینج ریورس ہوتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس جنگ بندی معاہدے کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو گیس پائپ لائن کا ایشو بڑے عرصے سے تعطل کا شکار تھا، وہ بھی اب حل ہو جائے گا۔ جب پابندی ختم ہو جائے گی تو پاکستان گیس پائپ لائن تعمیر کرے گا، اور پاکستان میں جو گیس کی شدید قلت ہے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے، پاکستان ایران سے سستی بجلی بھی خرید سکے گا، جس سے پاکستان میں جو بجلی کی قیمتوں میں بھی استحکام آئے گا۔ یہ ہر روز آئے روز جو بل بڑھا دیے جاتے ہیں، اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ پاکستان اور ایران کے راستے سینٹرل ایشیا سے بھی تجارت کرے گا، یہ راستہ بھی کھل جائے گا۔ اس سے ہمارے جو تاجر برادری ہے، ہمارے جو کاشتکار ہیں، ہمارے جو دیگر صنعتی اور کاروباری جو لوگ ہیں، انہیں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو ہی ایران کے ساتھ جو امریکہ کا یہ معاہدہ ہوا ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہوگا، اور ایران، ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر اور پاکستان پر مشتمل جو بلاک ہے، جسے ہم نیا اسلامک اسٹریٹجک بلاک یا اسلامی نیٹو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پھر اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس بلاک میں شامل ممالک خاص طور پر ایران، ترکی اور سعودی عرب کو سب سے پہلے عمران خان کی یاد آئے گی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اس اسلامی بلاک کی تشکیل کے اس عظیم سفر کے قافلہ سالاروں میں شامل تھا، اور آج کل اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو لامحالہ جب آپ ایک سفر پر اکٹھے نکلتے ہیں تو اس سفر میں جو سب سے فرنٹ لائن پر ایک ہوتا ہے، آپ کا قافلہ سالار ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی قربانی پیش کرتا ہے۔ تو جب سفر آپ کا مکمل ہوتا ہے اور وہ راستے میں کہیں رہ جائے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی یاد آتی ہے اور اس کی قربانی کی یاد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3 ممالک ہیں، خاص طور پر ایران، ترکی اور سعودی عرب، انہیں سب سے پہلے لامحالہ ایک فطری امر ہے کہ عمران خان کی یاد آئے گی۔ یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے، یہ ایک زمینی حقائق اور ایک تاریخی اور فطری عمل کا نتیجہ ہوگا کہ جو اسلامی ممالک کے بلاک کی تشکیل کے اس عظیم سفر کے جو اولین قافلہ سالار تھے، ان میں وہ شامل تھے، اور جنہوں نے سب سے پہلے امریکہ کو جس نے سب سے پہلے امریکہ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کر ایران پر حملے کو 5 سال کے لیے مؤخر کروایا، اور عالم اسلام کی حقیقی آزادی کے اس سفر کے لیے سب سے پہلی قربانی پیش کی۔ اس لیے یہ جو بلاک اب نیا بننے جا رہا ہے، اس کے ممالک نے مل جل کر جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروائی ہے اور گارنٹر بنے ہیں، اسی طرح یہ ممالک مل جل کر اپنے سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے ساتھی عمران خان اور پاکستانی فوج کے درمیان بھی صلح کروا دیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا جو معاملات سے آگاہی رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہو بھی چکی ہے، اور پاکستان جلد ایک نئے اور آزادانہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتا ہوا بہت جلد نظر آئے گا۔ دوسرا بڑا فیصلہ ان معاملہ چین اور روس کا ہے۔ جس طرح چین اور روس نے مل کر بنگلہ دیش سے امریکہ و بھارت کی کٹھ پتلی حسینہ واجد حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو اور مالی وسائل کو استعمال کیا، پاکستان سے بھی امریکہ، بھارت اور امارات کی چہیتی فارم 47 حکومت کے خلاف عوامی احتجاجی تحریک کی بنگلہ دیش والے انداز میں ان دوست ممالک کی طرف سے بھی سرپرستی یقینی ہے۔ اس لیے
لیے یہ ایک دو دھاری تلوار ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ معاملہ سیٹل ہوگا ایران امریکہ جنگ بندی والا، تو ایک تو پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے جو احتجاجی تحریک ہے اور 8 فروری کے عام انتخابات کے مینڈیٹ کو تسلیم کروانے کے حوالے سے مطالبہ ہے، اس میں شدت آ جائے گی، یہ تحریک تیزی پکڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے مظاہرے شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے لانگ مارچ ہو، یا کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کیا جائے گا تاکہ یہ معاملہ ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں آ جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہوگی اور دوسری طرف وہ جو دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ مل کر اس بلاک کے لیے عمران خان نے سفر شروع کیا تھا، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ہیں، اور جو ایران کے آیت اللہ خامنائی، وہ تو شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی اس سفر میں عمران خان کے ساتھی تھے، لیکن ان کے صاحبزادے اب سپریم لیڈر ہیں۔ اور سعودی ولی عہد نے تو عمران خان کو جب وہ اس قافلے میں شامل ہوئے اپنا بڑا بھائی کہا، تو اب وہ بھی اس حوالے سے کمیٹڈ ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہ گیا کہ جب عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے اور ملکی سیاست میں بھرپور کردار بھی ادا کریں گے، اور عالم اسلام کی سیاست میں بھی ان کا ایک جو دنیا کا ایک بلاک، مضبوط اور تگڑا بلاک بننے جا رہا ہے، اس میں بھی ان کا ایک کردار ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔